یعنی ان کے مالکان میں سے ایک بڑی شخصیت کی جب وفات ہوئی تو لوگ وہاں پہنچ گئے، نماز جنازہ پر لوگ تدفین کے موقع پر پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا چھوڑیں گے نہیں. لوگوں کی جمع پونجی ہوتی ہے، یعنی کسی بڑے سیٹ کے لیے کچھ ارب کی بات ہے، کسی 5 مرلے کا 10 مرلے کا گھر لینے والے کے لیے زندگی بھر کی جمع پونجی ہوتی. عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کی تصاویر ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ 5,000 گھر، 50,000 اپارٹمنٹ، 8 بلین کی زمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں. سب سے پہلے آپ سے درخواست وہی کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کیجئے، سپورٹ کیجئے. بہت شکریہ، یہ سپورٹ ہمیں بہت زیادہ درکار ہے، اس سپورٹ کو جاری رکھیے. اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات. یہ جو سنو نیوز ہے اس کے مالکان میں شامل سعد نذیر، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کیا کہا ہے، بڑا کوئک چلتے اس کو لے کر کیونکہ کافی کچھ اس میں بتانے کو. تو پریس کانفرنس کر کے انہوں نے ایک الزام لگایا ہے کہ عثمان بزدار کرپٹ ہیں، زلفی بخاری ان اے وے کرپٹ ہیں. زلفی بخاری کے والد نے پیسے مانگے تھے تو زلفی بخاری بھی کرپٹ ہیں، عمران اسماعیل بھی کرپٹ ہیں، عامر قیانی بھی کرپٹ ہیں. اور اسی طرح سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر الزامات لگائے ہیں اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے. الزامات کیا ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بلو ورلڈ سٹی ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے ان کا، یہ خود اعلان کرتے ہیں اس کے مطابق بہت ہی بڑا پروجیکٹ ہے. اس بہت بڑے پروجیکٹ میں پاکستان کے لیے بہت بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں، یہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی بھی اعلان کیا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اس بہت بڑے پروجیکٹ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، جب وہ لوگ حکومت میں تھے تو کام ہو رہا تھا اور ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، ان سے رشوت مانگی جا رہی تھی. اب یہ جو بلو ورلڈ سٹی ہے اس میں پاکستان کے جو لوگ اسٹارز، بڑے بڑے نام ان کے برانڈ ایمبیسڈر میں شامل ہیں، ان میں ہمایوں سعید صاحب ہیں، اسی طرح سے شعیب اختر صاحب ہیں. پاکستان سے باہر سے یہ لوگ اینگن التان کو، ارطغرل کو، ان کو لے کر آنا چاہتے تھے. پھر بعد میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ترگت ایلپ غالباً اس ڈرامے میں کسی ایک کردار کا نام تھا، اس کو یہ برانڈ ایمبیسڈر بنا کے لے آئے تھے. یہ ہم نے ان کے کیس میں چیزیں دیکھی تھیں. اب یہ الزام لگا رہے عثمان بزدار نے مجھ سے ہماری فائلیں کلیئر کرنے کے مانگے تھے 25 کروڑ، سعد نذیر صاحب کہہ رہے ہیں. پھر سعد نذیر صاحب مزید یہ کہتے ہیں کہ ارطغرل غازی کو پاکستان آنے کی اجازت دے دی جائے تو اس کے لیے مانگے گئے زلفی بخاری کے والد کی جانب سے 4 کروڑ روپے. اور اب جب یہ ان کا الزام میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تو دوسری سائڈ کا موقف کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. زلفی بخاری صاحب نے ٹویٹر پہ آگے کہا ہے کہ یس، بلو ورلڈ سٹی جو ہے وہ فراڈ ہے، اور کیونکہ ان کے پاس اوورسیز پاکستانیوں کے معاملات تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تب بھی نظر آیا، ہماری اسٹڈیز نے، تحقیقات نے شو کیا کہ یہ فراڈ ہیں، تو ہم نے اس فراڈ کے خلاف جو ہے وہ کام کیا. مجھ سے جو ترک سفیر ہیں پاکستان میں اس وقت، انہوں نے یہ کہا کہ یہ اینگن التان کو بلانا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں بتائیے. اور وہ ان کی جو عجیب مشکوک سی شہرت ہے اس کے بارے میں پریشان تھے، تو میں نے ان کو بتایا، ان کو وارن کیا. اور زلفی بخاری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فراڈ ہے، یہ سب کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے کہنے پر. زلفی بخاری صاحب نے جب یہ بتایا تو انہوں نے 2 تصویریں لگائیں. ایک تصویر میں انہی سعد نذیر کے جو پارٹنر ہیں ان کی تصویر ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے تیار ہیں. NA-53 غالباً حلقہ پنڈی کا، اس سے یہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. مریم نواز کی تصویر ہے، میاں نواز شریف کی تصویر ہے. 21 اکتوبر کو شیر واپس آ رہا ہے، اس طرح کا ایک سٹیکر سا بنا ہوا ہے. دوسرا زلفی بخاری صاحب نے تصویر لگائی سعد نذیر کی خود، جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے یہ تمام الزامات لگائے، ان کی تصویر لگائی اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. میں نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے ایک لمبی چوڑی پوسٹ ٹویٹر پہ آ کے لکھی اور بتایا کہ میاں نواز شریف کو ہم نے اپنے بلو ورلڈ سٹی اور ٹورزم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اپنی کمپنی کے اپنے ارادوں کے بارے میں، چودھری نعیم کے، نعیم اعجاز کے کارناموں اور ارادوں کے بارے میں بتایا تھا. تو ہم ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے لیے امید ہیں، یہ سعد نذیر صاحب نے ٹویٹر پہ کہا تھا. زلفی بخاری صاحب نے تصویریں شیئر کی اور کہا کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے کہنے پر. اب میاں نواز شریف صاحب کے ارد گرد، اسحاق ڈار صاحب کے ارد گرد لندن میں جو لوگ ہوتے ہیں، جو ان کا کبھی بریف کیس اٹھاتے ہیں، کبھی ان کی چیزیں اٹھاتے ہیں اور کبھی پی ٹی آئی کے بچوں سے لڑتے ہیں، وہ لوگ آ گئے ٹویٹر پہ جواب دینے زلفی بخاری کو، اور انہوں نے کہا شرم کرو، جھوٹ بول رہے ہو. اسی سعد نذیر کی اور اس کے پارٹنرز کی تصویریں تم لوگوں کے ساتھ بھی ہیں، یعنی اس کی تصویریں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہیں، عثمان بزدار کے ساتھ بھی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بھی ہیں، چودھری سرور اس وقت کے گورنر پنجاب، ان کے ساتھ بھی ان لوگوں کی تصویریں ہیں. اینگن التان کے ساتھ بھی ان کی ایک تصویر ہے، غالباً انہوں نے ٹرکی جا کے یا پاکستان سے باہر کہیں اتروائی ہوگی، کیونکہ اینگن التان نے ان کے لیے کام نہیں کیا تھا.
اینگل الطان آیا تھا، وہ جو کاشف ضمیر نام کا ٹک ٹاکر ہے جس نے شیر ویر بھی پالے اور وہ بڑی بڑی سونے کی چینی وغیرہ ڈال کے پھرتا ہے، اینگل الطان اس کے فراڈ میں پاکستان آ گیا تھا، بعد میں وہ گرفتار بھی ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ تمام جو چیزیں ہیں جب یہ آ گئیں کہ یہ سعد نذیر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے بھی بڑے قریب رہے ہیں، یعنی تصویروں کی حد تک، یا میاں نواز شریف کے بھی بڑے قریب ہیں، اب یہ 53 سے چکری کا حلقہ ہے غالباً، جہاں سے چودھری نثار صاحب الیکشن لڑتے ہیں، وہاں سے اگر یہ الیکشن لڑیں گے اور اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بول رہے ہیں، تو یہ اب تک کی ایک پکچر ہے۔ اس پکچر میں ایک اور چیز دیکھیے، یہ لوگ جو ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پروجیکٹ غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے، تو یہ پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے۔ پروجیکٹ کس نے غیر قانونی قرار دیا ہے؟ اس وقت نون لیگ کا تسلسل نگراں حکومت ہے، اور اس نگراں حکومت میں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ان کا پروجیکٹ غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اب اگر آپ نے پیسے دینے کی آفر ہوئی آپ کو کہ پیسے دو زلفی بخاری کے والد کو، عثمان بزدار کو، تو آپ نے یہ باتیں پہلے کیوں نہیں بتائیں؟ آپ یہ باتیں آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ پاکستان تحریک انصاف والے مشکلات میں ہیں، میاں نواز شریف کے لیے سین نہیں بن رہا، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف کرپشن پر بولنے کے لیے چیزیں چاہیے، آپ اب بول رہے ہیں۔ آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دنوں میں، زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس 300 کنال سے کم زمین تھی، 4000 کنال زمین انہوں نے بیچ دی تھی۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کی تصاویر ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ 5000 گھر، 50,000 اپارٹمنٹ، 8 بلین کی زمین، یہ تحفہ ہے قوم کے لیے بلو ورلڈ سٹی کی جانب سے، 8 ارب کی زمین، یہ تمام یہ لوگ کرنے جا رہے تھے۔ ان کا ہی سنو نیوز ہے۔ تو اب جب یہ کر رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کا فائدہ ہو رہا ہے پی ایم ایل این کو۔ ان کے اس پروجیکٹ کا کیا بنے گا میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، میں نے پہلے بھی آپ سرچ کیا تھا۔ کیا ملک ریاض کی کسی پروجیکٹ کا کچھ بگڑا؟ کراچی میں جو زمین ہے، بحری ٹاؤن کے پاس بہت ہی بڑی زمین، کسی بہت بڑے شہر سے بہت بڑی زمین، اس زمین کا جو معاملہ تھا کوڑیوں کے بھاؤ حاصل کرنے کا، تو کیا ملک ریاض کا کچھ بگڑا؟ نہیں۔ سپریم کورٹ نے بیچ میں پڑھ کر کے ہزاروں لوگ پاکستان میں بسنے والے، پاکستان سے باہر، وہ اس میں سرمایہ کاری کر چکے، لاکھوں لوگ سرمایہ کاری کر چکے، اس لیے اب ان پہ جرمانہ کر دیتے ہیں اور یہ پیسے دیں گے، اور پیسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع ہوں گے، قسطیں ہو جائیں گی، ملک ریاض کا بحریہ ٹاؤن کراچی چل رہا ہے، پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایڈن والوں کو دیکھ لیں، ایڈن والوں کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات اور رشتہ داریاں ہیں، ایڈن والوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ یعنی ان کے مالکان میں سے ایک بڑی شخصیت کی جب وفات ہوئی تو لوگ وہاں پہنچ گئے، نماز جنازہ پر لوگ تدفین کے موقع پر پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا چھوڑیں گے نہیں۔ لوگوں کی جمع پونجی ہوتی ہے، یعنی کسی بڑے سیٹ کے لیے کچھ ارب کی بات ہے، کسی 5 مرلے کا 10 مرلے کا گھر لینے والے کے لیے زندگی بھر کی جمع پونجی ہوتی ہے، وہ تو نہیں چھوڑتا، تو وہ تو لڑ پڑتا ہے۔ تو یہ جو سعد نذیر وغیرہ کے ساتھ ہوا ہے یہ بھی ریزالو ہو جائے گا، اس ملک میں ریزالو ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ اربوں روپے اپنے لٹا بیٹھے ہیں، ایک ایک انڈیویجول، بڑے بڑے انویسٹر، وہ بھی بچ جائیں گے آگے جا کر، لیکن ایک انڈیویجول جو ہے، ایک چھوٹا سا آدمی جس نے زندگی بھر کی جمع پونجی سے پیسے وہاں ڈال دیے کہ ہم یہاں گھر لیں گے، پلاٹ لیں گے، زمین لیں گے، دکان لیں گے، وہ بیچارہ مارا جاتا ہے، اور کئی دفعہ اس کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ بحری ٹاؤن کے آفس کے باہر آپ احتجاج ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اسی طرح سے علیم خان کے پروجیکٹ کے باہر آپ احتجاج ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اسی طرح سے آپ دیگر سیٹھوں کے پروجیکٹس کے باہر احتجاج ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، وہ بیچارہ اس کا کچھ بھی حل نہیں ہو پاتا۔ وہاں گارڈز وارڈز ہوتے ہیں، وہ گارڈز وغیرہ آ کر کیمرے ویمرے بند کروا کے اس کی تواضع کرتے ہیں، اور وہ بیچارہ چیخیں مارتا رہتا ہے، کئی بار سوشل میڈیا پہ چیخیں مارتا ہے، کچھ نہیں بنتا ہے ایک عام آدمی کا، اور یہ پورا نظام عدالتیں وغیرہ اسے کوئی انصاف بھی نہیں دیتی۔ تو یہ صاحب اب اس وقت جب موقع ہے تو اس موقع پر یہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی چیز ان کے خلاف کچھ ہوگی نہیں، انہیں اس وقت اس سیاسی موقع پر استعمال کیا جا رہا ہے، یہ استعمال ہو رہے ہیں، لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے اربوں روپے ڈوب گئے ہیں اور وہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ سعد نذیر صاحب کچھ عرصہ پہلے لندن میں میاں صاحب سے مل کر آئے ہیں، تو ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ تصاویر کی جو بات ہو رہی ہے، یا کسی اور شخصیت کے ساتھ، کوئی بھی بڑا سیٹ اپنا بہت بڑا پروجیکٹ لے کر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ جی ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اتنی انویسٹمنٹ ہے، آپ کی حکومت کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اور کئی دفعہ انڈر دا ٹیبل بھی چیزیں آفر ہوتی ہیں، وہ سب ہوں تو اس بڑی شخصیت کے ساتھ آئیے گا جی، افتتاح پہ بھی آئیے گا، ہم ذرا فیتا کاٹیں گے،
آپ کو بلانا چاہتے ہیں، آپ کی حکومت میں ہم فلاں منصوبے میں اتنے پیسے لگا دیں گے، ہم ایک پناہ گاہ بنا دیں گے، تو وہ تصویریں وغیرہ بھی بن جاتی ہیں. دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل، یہ آرام سے ہو جاتا ہے کام. اور ان تصویروں کی مدد سے وہ سیٹھ بعد میں کیا کچھ نہیں کر لیتا. اب یہ جو سعد نذیر صاحب یہ بتائیں کہ کیا پیسے لیے گئے، یعنی 25 کروڑ عثمان بزدار نے مانگے، انہوں نے نہیں دیے، تو ان کے خلاف کچھ ہوا؟ ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کو اس وقت غیر قانونی قرار دیا گیا. 4 کروڑ مانگے، نہیں ہوا، تب ان کے خلاف اس وقت کچھ ہوا. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اب ہو رہا ہے. تو اب اس لیے ہو رہا ہے کہ اب یہ زیادہ استعمال کیے جائیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف، کرپشن کے معاملات سامنے آئیں، اور جو کچھ بگڑ رہا ہے ان کا وہ مزید بگڑے. یہ اس سے زیادہ بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ تمام کی تمام چیزیں، یعنی جو کرپشن کے معاملات وغیرہ ہیں، یہ بھی ہمارے ہاں 2 4 5 برس میں سیاستدانوں کے بھی جا کر ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو بھی نئی حکومت آتی ہے، اس حکومت کے ساتھ جیسا چل رہا ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور پھر درمیان میں وہ حکومت بھی چلی جاتی ہے، چیزیں پھر بدل جاتی ہیں. لٹتا کون ہے، مرتا کون ہے؟ ایک عام آدمی. وہ کسی بڑے مالی فراڈ میں بھی لٹے یا کسی احتجاج میں بھی کام آئے، تو ایک عام آدمی کام آتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.